محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کہانی ایک مغرور پاکستانی لڑکا کی ہے جس کو اپنے کام پر بڑا فخر تھا اور وہ اللہ پر بھروسہ کم اور اپنے کام پر بھروسہ زیادہ کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا بندہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے۔ 1970 کی بات ہے۔ یہ پاکستانی لڑکا جس کا نام صدیقی تھا کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ علم کا پیاسا تھا، علم کو پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ میں نوکری لگ گئی۔ امریکہ چلا گیا، کام اور بس کام ہی کرتا رہا۔ وہ اپنے خاندان میں پہلا شخص ملک کے باہر کام کرنے گیا تھا اور وہ گھر کا اکیلا کمانے والا کفیل تھا جو اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک امریکی لڑکی سے شادی ہو گئی اور ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا۔ اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان اپنا گھر واپس لوٹا۔ سن 1983 کا زمانہ تھا کہ اس کو دیکھ کر سارے لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن چند دنوں کے اندر ہی کمپنی نے کسی ضروری کام کے لیے امریکہ واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان میں چھوڑ کر ایک ہفتہ کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے لمبے سفر کے بعد اس نے رات کے اندھیرے میں نیو یارک امریکہ پہنچا اور گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا کیونکہ صبح کام پر جانا تھا۔ اس نے 6 بجے کا الارم لگایا تھا۔ اس کی آنکھ صبح 11 بجے کھلی۔ وہ دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو 1 انچ بھی ہلا نہ سکا۔ اس نے گھبرا کر چیخنا چاہا مگر چیخ نہ سکا۔ اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ رات جب خوابوں میں وہ دنیا کو فتح کرنے کی پلاننگ تیار کر رہا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس پر فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ، ہاتھ پیر ہر طرح کی حرکت کرنے سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کون ہے، اس کی بیوی بچے کہاں ہیں، ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ یہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ مسٹر صدیقی بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا دن تھا۔ موبائل تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو یہ ہاتھ میں پکڑ کر چلانے کے قابل کہاں تھے۔ گھر کا فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے، کبھی پاکستان والے گھر والے کال کرتے، مگر کسی کے کال کو اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوتی ہوگی، کیونکہ ان کو اس بات کا تو سکون ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، آج وہ سمجھ رہا تھا۔ چوتھا، پانچواں اور آج چھٹا دن تھا۔ غلطی سے آج ڈاکیا نے دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا، کیونکہ ان کے اخلاق اچھے تھے۔ ہمیشہ ڈاکیوں کو دیکھتے تو حال و احوال پوچھتے رہتے۔ ڈاکیا نے مسٹر صدیقی کی یہ حالت دیکھ کر 911 میں کال کر دیا۔ ایمبولینس والے آئے اور مسٹر صدیقی کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ تک مسٹر صدیقی کومے میں رہے۔ وہ دیکھ تو سکتے تھے مگر زبان، ہاتھ اور جسم کو ہلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اسے ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں پر رہنے والوں کا علاج صرف موت ہی ہوتی ہے۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا ہوگا، وہ بھی اسے بھول گئی اور دوسری شادی کر لی۔ بہن بھائیوں نے سوچا کہ پیسے کی ہوس نے ہم سب کو بھولنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ باپ نے سوچا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے اور گھر والوں کی خیریت کو پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور ناراضگی ہی میں وہ کچھ سالوں کے بعد انتقال کر گیا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی، ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب وہ آئے تو اسے میری قبر پر ضرور لے آئیں۔ آج اس واقعے کو 33 سال 4 مہینے ہونے کو ہیں۔ مسٹر صدیقی آج بھی بول نہیں سکتے مگر تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس سینٹر میں ایک شخص آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ یہ جب صدیقی کے پاس سے گزرتے تو اس کو شک ہوتا کہ یہ بندہ یا تو انڈین ہے یا پاکستانی، لیکن اس کی شکل سے اس کو اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ پاکستان سے چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھ ہی بولتی تھی۔ آج اس کی آنکھ بھی ابل پڑی۔
اور اتنے آنسو نکلے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سارے جسم کے پانی نکل پڑے ہیں۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ یا تو انڈین ہے یا پاکستانی۔ شاہد نے مریض کو گلے لگایا اور دونوں نے نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے صدیقی کے بارے میں سارے پتے لگا لیے، لیکن 33 سال کے بعد اس کی فیملی کا پتہ لگانا مشکل کام تھا۔ اس نے اس کی تصویر کھینچ کر فیس بک میں لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں صدیقی کی بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی نے اپنی بہن سے امریکہ میں ایک پارک میں ملے، لیکن صدیقی نہ بول سکتے تھے اور نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے۔ ہاں، مگر آنسو تو کم بخت فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات کی کرے۔ چلتے ہوئے نظام سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال تک کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ آدمی کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال تک کھلاتے رہے۔ اس لیے بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے اور ان تمام بیماریوں کا اندازہ لگا لے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ ان میں ایک بیماری بھی انسان کو پکڑ لے تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا اور غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے جسم پر، اپنے علم و ہنر پر اور اپنے عہدے اور منصب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، صرف تیرا ہی محتاج بنائے رکھنا اور ہر حال میں تیرا ہی شکر گزار بنائے رکھنا۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔